الواحد الأحد الباري الصمد الذي بمشيئته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. الصلاة والسلام على أفضل العدد السير الأوحد الرسول المعتمد الجوهر الممرد الدر المنزد النور المجسد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المبين وكتابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق لأن هو أولئك هم المفلحون. صلوات. سورہ آراف قرآن مجید کا 7واں سورہ 157ویں آیت مبارکہ کا آخری اور مکمل جز جسے سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. آج گفتگو متصل اور مسلسل ہے کل شب کی گفتگو سے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت میں کامیابی فلاح اور نجات چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی تمنا رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اس آیت بیان کردہ 4 صفتوں سے اپنے آپ کو متصف اور آراستہ کریں. پہلی صفت فالذین آمنوا بہ، پہلی بات، پہلی صفت، پہلی شرط یہ ہے کہ دیکھو سب سے پہلے میرے رسول خاتم پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور ایمان کے بعد میرے رسول خاتم کے لیے تقویت کا سبب بنو، میرے رسول کے قوت بازو بنو، ونصروہ، اور پھر میرے رسول نصرت اور مدد کرو. یا اللہ کیا نجات مل جائے گی؟ ایمان لے آئیں، تقویت کا سبب بن جائیں، رسول کی نصرت اور مدد کریں،
یا اللہ کیا آخرت میں نجات مل جائے گی؟ تو اللہ نے فرمایا ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی. وَاتَّقُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. دیکھو ایمان لاؤ، رسالت کی تقویت کا سبب بنو، رسالت کی نصرت اور مدد کرو، پھر بھی تمہیں اس وقت تک نجات نہیں ملی جب تک اس نور کی اتباع اور پیروی نہ کرو جو نور میرے رسول پر نہیں، میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے، ساتھ نازل ہوا. اب لفظ کیا ہے قرآن کے، آیت کے لفظ کیا ہے جو لائق توجہ ہے؟ سلسلہ فکر کل سے مربوط ہے، گزشتہ شب کی گفتگو سے سلسلہ فکر مربوط اور متصل ہے. ہمارے اور آپ کے لیے فرمایا آمنو بہی، ایمان لاؤ میرے رسول پر، اور ان ہستیوں کے لیے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ. لفظ کیا ہے؟ انزل، مجھول کا صیغہ ہے. انزل فرمایا نازل کیا گیا، معاہو اس رسول کے ساتھ ساتھ. ہم اور اب آمنو بہی، یہ نور آمنو معاہو، ہم آمنو بہی اور ہیں، یہ آمنو معاہو اور ہے. آمنو معاہو کو آمنو بہی جیسا سمجھنا. قیامت تک آنے والا انسان آمنو بہی، یہ نور جو نازل کیا گا، یہ نور آمنو معاہو، معلوم ہوا آمنو بہی اور ہے، آمنو معاہو اور ہے. بڑا فرق ہے. آمنو بہی وہ ہیں جو نجات کی تمنا رکھتے ہیں، آمنو معاہو وہ ہیں جو نجات دیتے ہیں. آمنو بہی وہ ہیں جو بخشش کی تمنا رکھتے ہیں، آمنو معاہو وہ ہیں جو آخرت میں بخشیں گے. آمنو بہی وہ ہیں جو دنیا میں، آمنو بہی وہ ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. بڑی توجہ آیت کے لفظوں پر. آمنو بہی وہ ہیں جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. اور آمنو معاہو کے لیے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. لفظ کیا ہے؟ انزلہ کہہ کر بتایا کہ فرق رکھنا آمنو بہی میں اور آمنو معاہو میں. آمنو معاہو وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور آمنو بہی وہ ہیں، آمنو بہی وہ ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، اور آمنو معاہو وہ ہیں جو ظہور کرتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. مرحلہ فکر ہے. عزیزان محترم، پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھا دیں، صرف ایک آیت، کوئی ایک آیت دکھا دیں جس میں اللہ نے اپنے رسول خاتم کے لیے ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے اپنے رسول خاتم کو دنیا میں زمین پر پیدا کیا. مجھے ایک آیت دکھا دیں جس میں فرمایا ہو اللہ نے کہ میں نے اپنے رسول کو زمین پر اور دنیا میں پیدا کیا. جہاں رسول کے لیے فرمایا وہاں قرآن میں فرمایا ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. انا ارسلناک، سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.
ایک آیت میں بھی نہیں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو دنیا میں زمین پر پیدا کیا. جہاں اپنے رسول کے بھیجنا اللہ نے گفتگو کی, اللہ نے فرمایا میں نے بھیجا, میں نے اپنے رسول کو بھیجا. ارے بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے موجود ہو. تو رسول موجود تھے تو بھیجا. اگر یقین نہیں آتا قرآن پڑھ لیجئے, سورہ آل عمران, تیسرا سورہ قرآن مجید کا, اور قرآن مجید کی طویل تر آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو سماعتوں کے لیے پیش کر, اس کا ایک جز. ارشاد ہوا رسول موجود تھے, رسول کو بھیجا. آل رسول پہلے موجود تھے, انزل معہ نازل کیا. پہلے موجود نہ ہوتے تو اللہ نازل کیسے کرتا؟ اب سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ, تیسرا سورہ قرآن مجید کا لائق توجہ ہے آیت, آپ کے ذہنوں میں ہے, میں صرف یاد دلا رہا ہوں. ایک ایک اس پر توجہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ از عربی زبان میں استعمال ہی اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مخاطب کسی مخاطب کو کوئی پرانی بات یا پرانا واقعہ یاد دلا رہا ہو. اے رسول یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمام سابق انبیاء سے, حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک بات ہے, اللہ نے تمام سابق انبیاء سے جب عہد لیا, عہد واثق لیا, وعدہ لیا, اے میرے رسول تم یاد کرو. جب اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تم یاد کرو, یعنی آدم سے جو وعدہ لیا یاد رسول کو دلا رہا ہے. معلوم ہوا کہ آدم سے قبل رسول موجود نہ ہوتے تو اللہ رسول کو یاد کیوں دلاتا. نوح سے جو وعدہ لیا اللہ رسول کو یاد دلا رہا ہے. نوح سے قبل رسول موجود تھے, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, اور کیا کہا؟ اتنی بات نہیں ہے, صرف آیت میں اللہ نے فرمایا اے انبیاء سابقین لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, دیکھو اس وقت تک تم نبی نہیں بن سکتے جب تک میرے رسول خاتم پر ایمان نہ لاؤ. جب تک میرے رسول خاتم پر تم ایمان نہ لاؤ, اے آدم تم بھی نبی نہیں بن سکتے, اے عیسیٰ تم بھی نبی نہیں بن سکتے. اچھا ایمان لائیں گے تو ایمان لانے والے کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مومن. اور ایمان کس پر لائے؟ نبی پر, خاتم النبیین پر. تو ہمارے رسول ہوئے نبی, آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء ہوئے ہمارے رسول کے مومن. اب کس نے یہ طے کی؟ میں نے اور آپ نے طے نہیں کی. سورہ آل عمران نے یہ طے کی بات کہ ہمارے رسول ہیں نبی, اور سابق انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہیں ہمارے رسول کے مومن. یہ بات طے کی سورہ آل عمران نے. اب اگر میں حدیث پڑھوں کہ نبی اور مومن میں کیا تعلق ہوتا ہے, نبی اور مومن میں کیا رشتہ ہوتا ہے, نبی اور مومن میں کیا نسبت ہوتی ہے, کوئی حدیث کو مانے گا کوئی نہیں مانے گا. تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ نبی اور مومن کا تعلق کیا ہے, نبی اور مومن کا رشتہ کیا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا کہ نبی اور مومن کا تعلق کیا ہے, نبی اور مومن رشتہ کیا ہے, تو سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ
اللہ نے نبی اور مومن کا تعلق، نسبت اور رشتہ بتایا. ارشاد ہوا اور نبی جو اولا بالمومنین من انفسہم، سنو نبی مومن کا مولا ہوتا ہے اور مومن نبی کا غلام ہوتا ہے. ایک آیت نے یہ طے کر دیا کہ آدم ہمارے رسول کے غلام، نوح ہمارے رسول کے